کیا رات کو پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جنات آتے ہیں؟ جواب: نہیں، لیکن جنگلی مقامات پر احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم اور تہمت پرستی ہے، اس کی کوئی سائنسی یا منطقی بنیاد نہیں۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلامی عقیدے کے مطابق مرنے والے کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اسے علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی گئی ہے۔ کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے سے اس میں شیطان آ جاتے ہیں؟ جواب: اسلام میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ گھر کو مخصوص دنوں تک بند رکھنے سے اس میں شیطان آ جاتے ہیں۔ یہ محض ایک وہم اور غیر مستند عقیدہ ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نہاتے وقت پیشاب آنا طبی لحاظ سے مثانے کی کمزوری یا زیادہ پانی پینے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بار بار ہوتا ہے تو یہ مثانے کی کسی بیماری یا پیشاب کے کنٹرول میں مسئلے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر سے مشورہ لینا بہتر ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شادی کرنے کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ جواب: شرم و حیا۔ جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: سینے پر۔ کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب: نرم دل انسان کو۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جواب: شرابی انسان کو۔ بتائیے کہ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ جواب: موت کے وقت۔ کس نماز کو پڑھنے کا ایک حج کا ثواب ہے؟ جواب: نماز اشراق کو۔ عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 17 فرائض۔ مسلمانوں کا جنت میں کس سے نکاح ہوگا؟ جواب: دنیاوی بیوی سے۔ اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: گیہوں۔ مردوں کے لیے کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟
جواب: 4 ماشا چاندی کی۔ وہ کون سے نبی تھے جو زندگی میں ہی جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ بتائیے کہ ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت الفاتحہ کو۔ انسانی جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: جو حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سب سے پہلے زمین پر کس نے بارش کے لیے دعا مانگی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جنت میں سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سب سے پہلے کس نبی نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے عذاب مانگا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کون سی عبادت انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ جواب: نماز۔ قیامت کے قریب کس ملک کی طرف سے آگ نکلے گی؟ جواب: یمن کی طرف سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کس گھر میں داخل نہیں ہوتا؟ جواب: جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو۔ کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے۔ قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب: پیٹ۔ انسان کے پیٹ پر بال آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سستی اور خواہشات کی۔ کون سی چیز کا محسوس ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: نیکی اور برائی کی سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کے علاوہ اور کس چیز سے سوچنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: دل سے۔ وہ کون سا تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب: نیک اولاد۔ کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب: زیادہ کھانا اور بولنا۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا پانی جسم کو مضبوط بناتا ہے؟ جواب: غسل کا پانی۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: شیطان۔ بتائیے کس وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ کی وجہ سے۔ کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر کرنے والا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے۔ بتائیے کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب: نکاح۔ وہ کون سی عادت ہے جو ہر انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟
جواب: لالچ کرنے کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ جواب: قتل کرنا۔ کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب: شرک کی۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: میاں بیوی میں جھگڑا کروانا۔ کیا عورت بھی خود اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز فرض ہوئی تھی۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے بہترین شفا کس میں ہے؟ جواب: قرآن مجید میں۔ نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ جواب: 3 مرتبہ۔ موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھی پر لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ کیا 40واں نہ کرنے سے روح پریشان رہتی ہے؟ جواب: نہیں، اصل چیز مرحوم کے لیے نیک اعمال اور دعا ہے۔ کیا اگر چھینک آئے تو کام روک دینا چاہیے؟ جواب: نہیں۔ کیا جھاڑو سے کسی کو مارنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں۔ انسانی جسم کا کون سا حصہ خشک ہونا انسان کے اندر کے پریشانی کو ظاہر کرتی ہے؟ جواب: ہونٹوں کا خشک ہونا۔ قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر کھلے صراط پر جائیں گے؟ جواب: قربانی کے جانور پر۔ مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ اور اس کی قوم پر آیا تھا؟ جواب: نمرود اور اس کی قوم پر۔ کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو پڑھنے سے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جس جگہ کوڑا رکھا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دین سیکھنا اور سکھانا۔ کون سی سبزی گردے کی بیماری دور کرتی ہے؟ جواب: اروی۔ بتائیے کہ کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن میں۔ کون سا انسان قیامت کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب: زیادہ درود شریف پڑھنے والا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: خود اللہ تعالی۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟
جواب: انار کا رس۔ کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب: بلا وجہ طلاق مانگنے والی۔ وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے۔ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی؟ جواب: قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: 20 اونٹ۔ قرآن پاک کی کس صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ چائے پینے سے کون سی بیماری جلد آ سکتی ہے؟ جواب: جوڑوں کا درد۔ بتائیں کہ کون سی سورت پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا؟ جواب: سورۃ الواقعہ۔ کون سے لوگ دنیا میں ہی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: یتیم کا مال کھانے والے۔ سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: فالج سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں۔ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب: نماز۔ اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو چھوڑنے والا۔ بتائیں کہ قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ کو۔ کتنی عمر کے بعد شوہر اور بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں شوہر اور بیوی کے ازدواجی تعلقات کی کوئی عمر کی حد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ اس کا تعلق صحت، طاقت اور باہمی رضامندی سے ہے۔ جب تک میاں بیوی جسمانی اور ذہنی طور پر ہم بستری کے قابل ہوں اور اس میں کوئی طبی یا شرعی رکاوٹ نہ ہو، تب تک ازدواجی تعلقات برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے فریقین میں سے کوئی ہم بستری کے قابل نہ رہے یا اس میں دقت ہو تو اسلام میں باہمی رضامندی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ازدواجی تعلقات ممکن نہ ہو اور زندگی میں تلخی پیدا ہو جائے تو شریعت میں علیحدگی، خلا یا طلاق کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کا فیصلہ حکمت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کا مقصد صرف جسمانی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ محبت، رحمت اور سکون کا حصول ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ صفحہ نمبر 2۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کا کوئی عمر سے متعلق مخصوص حکم نہیں ہے۔ طلاق یا علیحدگی کا تعلق ازدواجی تعلقات، حقوق و فرائض کی ادائیگی اور باہمی ہم آہنگی سے ہوتا ہے،
نہ کہ عمر سے۔ اگر شوہر اور بیوی میں اختلافات ایسے ہوں کہ مصلحت ممکن نہ ہو تو شریعت میں طلاق کی اجازت دیتی ہے، لیکن اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حالانکہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ علیحدگی کا فیصلہ میاں بیوی کی باہمی رضامندی، اسلامی اصولوں اور شرعی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں، بلکہ حالات اور رویے کو دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو ان سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی اسلامک سوالات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل قصہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ